آرمینیا کی فتح کے بعد صابور ذوالقطاف کی نظریں گرجستان پر پڑی۔ اس وقت وہاں رومیس کی حکومت تھی۔ سارومیس کو رومیوں کی حمایت حاصل تھی اور شاپور ذوالقطاف وہاں سے رومن تسلط کو ختم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گرجستان کے پہاڑی دروں کی بڑی اہمیت تھی۔ خصوصی دربار میں جہاں وزیر، صوبوں کے گورنر، فوج کے سالار وغیرہ جمع تھے، اس نے گرجستان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے لشکر جمع کرنے کا حکم دیا، اور تھوڑے عرصے بعد وہ عظیم لشکر کی قیادت کرتا ہوا گرجستان کی طرف روانہ ہوا۔ الجزیرہ کا علاقہ پہلے ہی اس کے قبضے میں تھا۔ آرمینیا کے حکمران نے بھی سر تسلیم خم کیا ہوا تھا، اس لیے راستے میں ایرانی لشکر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ ایرانی لشکر کی ساری ضروریات آسانی سے پوری ہوتی رہی، اور پھر ایک دن شاپور کا لشکر گرجستان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ سارومیس اتنی آسانی سے گرجستان کے تخت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ شاپور کے افواج کا مقابلہ کرتا، مگر اس کا اپنا بھتیجا اسپاس اس کے خلاف صف آرا ہوا۔ سارومیس کو شکست ہوئی اور وہ گرجستان سے نکل بھاگا۔ شاپور ذوالقطاف نے اس کی جگہ اس کے بھتیجے اسپاکورس کو تخت نشین کرایا، اپنی فوج وہاں متعین کی اور خود واپسی کی راہ لی۔ اب گرجستان بھی اس کے قبضے میں تھا۔ گرجستان کے پہاڑی دروں کی اہمیت کے پیش نظر رومن بادشاہ والنٹین کو وہاں شاپور ذوالقطاف کا تسلط گوارا نہیں تھا۔ وہ گرجستان کے معاملات میں مداخلت کے منصوبے سوچنے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہاں دوبارہ سارومیس کی حکومت قائم ہو جائے، جس کی ہمدردی رومن حکمران کے ساتھ تھی۔ آخر کار اس نے گرجستان پر حملے کا منصوبہ بنایا اور اس مقصد کے لشکر ترتیب دینے لگا۔ گرجستان کا علاقہ شاپور ذوالقطاف کے پایا تخت تیسپون سے کافی دور تھا۔ رومن افواج شاپور کے وہاں پہنچنے سے پہلے گرجستان کو فتح کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے سارومیس کی افواج بھی روم کے ساتھ تھی، اور شاپور ذوالقطاف فی الحال والنٹین کے منصوبے سے لا علم تھا۔ اگلے دن سورج کی تمازن میں تیزی آنے تک وہ بنو تریت پہنچ گئے تھے۔ سارا راستہ رشاقہ قتیلہ کے پیچھے پیچھے ہی رہی تھی۔ اس مخصوص درانما راستے سے گزرتے ہوئے جہاں انہوں نے بنو ضب کے سواروں کا قلع کما کیا تھا، وہ رشاقہ کو مخاطب ہوئی۔ یہ جگہ بنو ضب کے سورماؤں کا مقتل ہے۔ یہ نصر دیوتا کے جھنڈ انہی کی لاشوں پر ضیافت اڑا رہے ہیں۔ رشاقہ کی ناک میں بھی سخت بدبو پہنچ گئی تھی۔ اس نے گلے میں جھولتی ہوئی اوڑھنی ناک پر لپیٹ لی تھی۔ قتیلہ نے ملکان کو اشارے سے اپنے آگے جانے کا بتایا اور گھوڑے کی رفتار ایک دم تیز کر دی۔ رشاقہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ گھڑی برباد ہی بنو تریت میں پہنچ گئی تھی۔ وہاں وہ عورتوں کے ہمراہ صرف 3 مردوں کو چھوڑ گئے تھے۔ تینوں مرد قتیلہ کو شمالی ٹیلوں پر تیر کمان کے ساتھ نظر آئے تھے۔ وہ بنو تریت کی طرف آنے والے راستے کی نگرانی کر رہے تھے۔ قتیلہ کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے کھل اٹھے تھے، کیونکہ اس خوبصورت دوشیزہ سے ان کے دلوں کو تقویت ملتی تھی اور ان کے حوصلے بلند ہو جاتے تھے۔ ان کے قریب گھوڑے کی لگام کھینچتے ہوئے قتیلہ نے خیریت دریافت، انہیں قافلے کی آمد سے مطلع کیا اور آگے بڑھ گئی۔ بلیلہ، طبقہ اور باقی عورتیں بھی خیمے سے باہر نکل کر اس سے ملنے لگی۔ اس کا کتا حتام بھی اس کے پیروں میں آ کر لوٹنے لگا تھا۔ تمام اس کے عقب میں کھڑی رشاقہ کو حیران بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ قتیلہ انہیں فتح کی خوشخبری سنا کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ بلیلہ نے اس کے گھوڑے کی لگام تھامتے ہوئے پوچھا، ملکہ قتیلہ، نفیسہ لے آؤں یا سرخ شراب سے دل بہلانا پسند کریں گی؟ قتیلہ نے پوچھا۔ اور کچھ نہیں ہے، بلیلہ نے کہا، نبید بھی موجود ہے۔ ملکہ اور طبیعت چاہے تو دودھ میں شہد ملا کر لے آتی ہوں۔ ملکہ قتیلہ کو تمہاری آخری بات پسند آئی۔ وہ رشاقہ کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے خیمے میں گھس گئی۔ خیمے میں کھجور کی پتوں سے بنی چٹائیاں بچھی تھی اور ایک کونے میں لکڑی کا تخت پڑا تھا جس پر قتیلہ کا بستر بچھا تھا۔ اس کے سرہانے کے ساتھ ایک اور تخت موجود تھا جس پر جلبان میں لپٹی 2 تلواریں، نیزوں سے بھرے 2 ترکش، کربان میں لپٹی 2 کمانیں، 3 خنجر، چمڑے کی 2 ڈھالیں، خود، قزاگند، 3 ہلکی زیریں اور 2 برچھیاں، 1 نیزہ، کلائی سے کونے تک پہننے والے مضبوط چمڑے کے حفاظتی پہناوے، گودا، 2-3 جلیدیں اور ایسی ہی کچھ اور چیزیں پڑی تھی۔ رشاقہ نے اس سامان کو بڑی حیرانی اور شوق سے دیکھا تھا، کیونکہ جوان لڑکیوں کا جو اثاثہ ہو سکتا ہے وہ اس سے غافل نہیں تھی۔ عورت ہمیشہ سے زیورات کی دیوانی رہی ہے، لیکن قتیلہ کا خیمہ تو کسی پرانے جنگجو کے خیمے کی تصویر کشی کر رہا تھا۔ اس کے بدن پر بھی کانوں میں سونے کی بالیوں، گلے میں سبز زمرد کے چوڑے ہار اور کلائیوں میں پہنے 2 مردانہ کنگنوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قتیلہ کے اشارے پر وہ تخت کی پائنتی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ملکہ قتیلہ کو سجنے کا شوق نہیں ہے؟
इसके होंठों पर मद्धर तबस्सुम नमूदार हुआ। मलका कुतैला के कानों और गले में नजर आने वाले जेवर भी माजी ने जबरदस्ती पहनाए थे। ये कहते हुए इसने लकड़ी के तख्त पर पड़ी जलबान में मलफूफ एक तलवार उठाई। इसका गुलाफ खोलकर इसने तलवार म्यान समेत रशाका की तरफ बढ़ा दी। ये वो तलवार है जो मलका कुतैला मशकिल इस्तेमाल किया करती थी। रशाका ने म्यान पकड़कर तलवार निकाली। वो एक उम्दा तलवार थी। वो इसे कसने लगी। बहुत उम्दा तलवार है, रशाका ने तहसीन अमेज लहजे में कहते हुए तलवार म्यान में डाली और वापस कुतैला की जानिब बढ़ा दी। कुतैला फराख दिली से बोली, रख लो। क्या? फरते मुसर्रत से रशाका का चेहरा गुलनार हो गया था। शुक्रिया मलका, आप बहुत दयालु हैं। इसने म्यान को चूमकर तलवार गोद में रख ली थी। इसी वक्त बलीला शहद मिले दूध का कटोरा भर के ले आई थी। दूध पीकर वो तकिए से टेक लगाकर बैठ गई थी। बलीला ने तख्त पर बैठते हुए यूं ही इसकी टांगों पर हाथ रखा। वो मुस्कुराते हुए बोली, मलका कुतैला को ऐसी खिदमतें लेने की आदत नहीं है बलीला। बलीला ने जल्दी से वजाहत की, मैं खुशी से आपकी टांगें दबा रही हूं मलका। बात खुशी या नागवारी की नहीं है बलीला, बस मलका कुतैला आराम पसंद नहीं बनना चाहती। इसने नरमी से बलीला के हाथों को रोक दिया था। थोड़ी देर बाद काफिले की आमद का ववेला मच गया। कुतैला के हुकूमत तमाम आराम के बजाय काम में मसरूफ हो गए। गुरूब आफ्ताब से पहले न सिर्फ खेमे लग गए थे बल्कि सामान भी तकसीम किया जा चुका था। कुतैला ने तमाम से मुख्तसर सा खिताब किया और आखिर में आने वाली शाम को जश्न मनाने का ऐलान करके इन्हें आराम के लिए छोड़ दिया। मलकान को रात के लिए पहरादार मुकर्रर करने का कहकर वो खुद भी आराम के लिए चल पड़ी थी। अगले दिन तुलुए आफ्ताब के साथ ही जश्न की तैयारियां शुरू हो गई थी। सालिम ऊंट, बकरे और दुम्बे आग पर भूने जाने लगे। शराब के मटकों के गिर्द गीला कपड़ा लपेटकर इन्हें दरख्तों के साए के नीचे रखा गया ताकि शराब खूब ठंडी हो जाए। तमाम ने एहतमाम से नहाकर नए कपड़े पहने थे। बलीला और रशाका कुतैला के मना करने के बावजूद इसके सर पर तेल चपेटकर कंघी करने लगी। इनकी मोहब्बत और खुलूस देखकर कुतैला मुतबस्सम होकर खामोश हो गई थी। उन्होंने जबरदस्ती एक रेशमी लिबास इसे पहना दिया था। सुर्ख रंग का खुला चोगा, कमर में नताक, जबकि माथे पर कसावा बांधने के बजाय रशाका ने सुर्ख सफेद मोतियों का हार इस अंदाज में रखा था कि ताज की तरह लग रहा था। बनु आमर के सरदार जवाब बिन साबित के साथ इसकी शादी के वक्त अरीसा ने इसे यूं ही सजाया था और आज रशाका और बलीला जिद करके इसके हुस्न में निखार ले आई थी। गुरूब आफ्ताब के साथ ही आग का बड़ा अलाव रोशन करके वो खाने पीने में मशगूल हो गए थे। भुने हुए दुम्बे, बकरी और ऊंटों का गोश्त खाने के साथ वो शराब के जाप भी जाम पर लिटवा रहे थे। शोर गुल और चीखों पुकार से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जो कल तक अजनबी और नावाकिफ थे, आज इनके दुख दर्द में खुशियां एक हो गई थी। कुछ औरतों को नए खामिद मिल गए थे, कुछ को पहली बार मर्दों का साथ मिला था। इनमें ऐसे मर्द औरतें भी शामिल थे जिनके दिल बिछड़ने वालों के गम से भरे हुए थे, लेकिन माहौल को देखकर उन्होंने भी वक्ती तौर पर इस गम को पसे पुश डाल दिया था। यूं भी इंसानी फितरत में कुदरत ने भूल का मादा वाफिर मिकदार में वदीयत किया है। इसे खुदगर्जी का नाम दिया जाए, बेवफाई कहा जाए या बेहिसी, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह भूल इंसान के बका में एक अहम किरदार अदा करती है, वरना इंसान मरने वाले प्यारों के गम से कभी नजात ना पा सकता और माजी के दुख दर्द इससे जीने का हौसला छीन लेते। खाने पीने के बाद महफिल मौसीकी शुरू हो गई थी। बरबत, अलगोजा, दफ वगैरह की आवाज से माहौल गूंज उठा था। पेशावर मुगन्निया तो कोई नहीं थी, अलबत्ता तबका की आवाज बहुत खूबसूरत थी और शादी ब्याह के मौका पर गाने गाती रहती थी। बलीला और रशाका रक्स करने लगी। थोड़ी देर में चंद और लड़कियां भी इनके साथ शामिल हो गई थी। शराब के मटकों के मुंह खुल गए थे। शायरी अरबों की घुट्टी में पड़ी थी। तबका फिलबदई कुतैला की शान में कसीदा पढ़ने लगी, जिसमें कुतैला के हुस्न, बहादुरी, दिलेरी और बेजिगरी का जिक्र था। रशाका रक्स करते हुए कुतैला के करीब आकर इसे खींचने लगी। कुतैला खुश थी, इसे सरदारी मिल गई थी। बनु तुरैत के मर्दोजन इसकी इज्जत करते थे, इससे डरते थे और इसकी खिदमत करके खुश होते थे। वो हालत तुर में जब खूब साज बज रहे हों तो बगैर मर्दोजन के तखसीस के हर कोई झूमने लगता है। वो सुर्ख शराब के 4-5 कदा म्याले मैदे में उंडेल चुकी थी। रशाका की जिद पर हथियार डालते हुए वो भी उठकर झूमने लगी। इसे रक्स करना नहीं आता था, लेकिन साज की लेह पर किसी खूबसूरत दुशीजा का बेहंगम अंदाज में जिस्म मटकाना हर रक्स से खूबसूरत लगता है।
اسے ناچتے دیکھ کر مردوں نے فلک شگاف نعرے بلند کیے تھے۔ گھڑی پر جھومنے کے بعد وہ دوبارہ لکڑی کے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا حسن کسی بھی مرد کے حواس چھین سکتا تھا۔ اگر اس کا روب نہ ہوتا تو مردوں کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنا مشکل ہو جاتا۔ البتہ قیروان بن اخلد قربان ہونے والی نظروں سے اسے مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ کافی دنوں سے اس کے دل میں پلنے والی محبت میں ایک دم اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا انگ انگ قتیلہ کی رفاقت کا خواہاں تھا۔ ہر انجام بالائے طاق رکھ کر وہ اسے وارفتگی سے گھورتا رہا۔ اسرم بن خسار نے چند مرتبہ اسے ٹوکا بھی، مگر اس کی عقل پر جذبات غالب تھے۔ اس نے اسرم کی بات کو در خود اعتنا نہ سمجھا۔ طبقہ کے بعد ملکان گانے لگا۔ وہ بنو ترائت کے لڑاکوں کی بہادری کے گن گا رہا تھا۔ ایسے جنگجو جن کی سرخیل ملکہ قتیلہ جیسی ماہر لڑاکا تھی، جس کی تلوار دشمنوں کو ایسے کاٹتی تھی جیسے جوان کاشتکار پکی ہوئی فصل کو کاٹتے ہیں، جس کے آگے بڑے بڑے لڑاکوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں منجے ہوئے جنگجوؤں کو وہی حیثیت ہے جیسے ابو الحارث کے سامنے خرگوش یا ہرن ہوتا ہے۔ رات گئے تک وہ جشن جاری رہا تھا، یہاں تک کہ نیند اور نشہ ان پر غلبہ پانے لگا۔ قتیلہ نے انہیں آرام کرنے کا مشورہ دیا اور خود اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ مرد اپنی عورتوں کو لے کر خیموں کی طرف بڑھ گئے اور کچھ صحرا کی ٹھنڈی ریت پر ہی نئی بیویوں سے ہم آگوش ہو کر لیٹ گئے تھے۔ شرم و حیا ان کی لغت میں نامانوس الفاظ تھے۔ اس مدہوشی اور تھکن کے باوجود ملکان کو قتیلہ کی پہرے دار مقرر کرنے کی ہدایت نہیں بھولی تھی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ قیروان بن اخلد کا جسم جذبات کی آگ میں بھٹی کی مانی تپ رہا تھا۔ ارد گرد کے خیموں اور کھلے میدان سے ابھرنے والی مرد و زن کی معنی خیز سرگوشیاں، بلند و پست سسکیاں، سریلی چیخیں اور نقرئی کہکہے اس کے جذبات کو بے لگام کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے قتیلہ کا خوشنما بدن تھرک رہا تھا۔ موسیقی کی لے پر وہ اچھل کود رہی تھی، سر کو دائیں بائیں ہلا رہی تھی، بالائی و زیری بدن کو مٹکا رہی تھی، کہکہے بلند کر رہی تھی، چکر کاٹتے ہوئے ہاتھوں کو مخصوص انداز میں لہرا رہی تھی، اور جانے کیا کیا کر رہی تھی۔ وہ بدن پر لپٹی ہوئی چادر دور پھینک کر اٹھ بیٹھا۔ 2-3 مرتبہ اظہار محبت کر چکا تھا اور قتیلہ نے اسے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا تھا۔ دل میں خوش فہمی جاگی کہ شاید وہ بھی اسے چاہتی ہے۔ آخر جوان لڑکی کو بھی مرد کی حاجت و ضرورت رہتی ہے۔ یوں بھی وہاں مذہب و معاشرے کی رکاوٹ نہیں تھی، قاعدہ و قانون کی بندش نہیں تھی، اصول و ضوابط کی قدغن نہیں تھی، اور مرد و زن کا ملاپ فطرتی ضرورت ہونے کی وجہ سے بھوک و پیاس جیسے تقاضے ہی کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کا دل ورغلا رہا تھا کہ ایک بار قتیلہ کے خیمے میں جا کر اس کا اندیا لے لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے بھی کسی مرد کی آغوش مطلوب ہو۔ قیروان اس کی طلب پوری کر کے اپنے سپنوں کو حقیقت کا جامہ پہنا سکتا تھا۔ خیمے سے باہر آ کر وہ بے دھڑک قتیلہ کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ خیمے کے سامنے کا پردہ گرا ہوا تھا، لیکن اندر قندیل روشن تھی۔ جذبات سے بجھل قدم لیے وہ اندر داخل ہوا۔ ایک مرتبہ اس کے دماغ میں ہلکی سی جھجک اٹھی، چھٹی اس نے واپس پلٹنے کی استدعا کی، لیکن نفسانی جذبات اس کے پیروں کی زنجیر بن گئے تھے۔ اس کی نظریں تخت پر لیٹی خوشبدن دوشیزہ کے وجود سے چپک گئی تھی۔ وہ چت لیٹی تھی، لمبے سانس اس کی گہری نیند کا مظہر تھے۔ سینے کے زیر و بم نے قیروان کی رہی سہی عقل بھی خبت کر دی تھی۔ قندیل کی سحر بھری روشنی میں اس کا بے رحم چہرہ معصومیت و بھولپن کا مرقع نظر آ رہا تھا۔ پلکوں کی گھنی جھالر نے دوبالا آنکھوں کو ڈھانپا ہوا تھا، لیکن سرمے کی لکیر دونوں آنکھوں کے پپوٹوں سے باہر نظر آ رہی تھی۔ سراہی دار گردن سے لیپے سبز زمر سے مزین توق نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ گھنے سیاہ بال قصابہ کی قید سے آزاد تھے۔ سر سے لپٹا سرخ و سفید موتیوں کا ہار بھی اس نے اتار دیا تھا، اور وہ اس وقت گیسو چمڑے کے تکیے پر یوں بکھرے تھے جیسے ساون کی کٹائیں پورے آسمان کو لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ ایک لٹ گندم کو چہرے پر ستواں ناک کو چھوتی ہوئی بند ہونٹوں کی پنکھڑیوں کو عبور کر کے تھوڑی کو چوم رہی تھی۔ اس کے سانس اندر کھینچنے پر وہ بال گول نتنوں کے قریب سمٹنے اور سانس باہر نکالنے پر ذرا سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اس خفیف سی حرکت پر اس لٹ پر کسی کالا ناک کا گمان ہوتا تھا جو آہستہ آہستہ ہل کر اپنی زندگی کا یقین دلا رہا ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ ان بلندیوں پر دھرا تھا جہاں تک کسی اور کی رسائی کا انحصار اس کی مرضی کے تابع تھا، جبکہ بایاں ہاتھ جسم سے ذرا الگ بستر پر پڑا تھا، یوں کہ ہتھیلی کا رخ اوپر کی طرف تھا۔ اگر قیروان دست شناسی جانتا تو ان لکیروں کو اپنے مقدر کی ریکھا زور تلاش کرتا۔ تخت کے قریب ہو کر وہ زمین پر بیٹھا اور پھر اس کے لبوں نے پاؤں کے تلووں سے اتصال کا حوصلہ کیا۔ وہ ہلکے سے کس مسائی اور کروٹ تبدیل کر کے رخ دوسری جانب موڑ لیا،
یوں کہ دونوں ہاتھ باہم ملا کر اس نے چہرے کے سامنے دھر لیے۔ دائیں ٹانگ سیدھی اور بائیں ذرا خمیدہ ہو کر پیٹ کی جانب سمٹ گئی۔ اس کے جسم کے خوشنما نشیب و فراد ایک دم کاروان کی نظروں سے اوجھل ہوئے، لیکن ساتھ ہی چھپے ہوئے دلکش زاویے اور کوسے کپڑوں کی اوٹ سے اپنی موجودگی کا یقین دلانے لگی۔ اس وقت کاروان کے دل سے ہر سود و ضیاع کا احساس محو ہو چکا تھا۔ عقل خبت ہونا کسے کہتے ہیں، یہ اس پر پہلی بار آشکارا ہو رہا تھا۔ دل کے واویلے پر کان دھرتے ہوئے اس نے دوبارہ اپنے لبوں کو آوارگی کی اجازت دی۔ اس مرتبہ گستاخ لبوں نے تلوے کے بجائے شفاف پنڈلی کے لمب سے آشنائی حاصل کی تھی، کیونکہ اس کی سراول کا ایک پانچہ آدھی پنڈلی سے اوپر تک سمٹ گیا تھا۔ کیروان کی اس گستاخی پر بھی اس کا جسم بے چینی کے انداز میں کسمسا کر رہ گیا تھا۔ کیروان کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ اسے لگا وہ جاگ چکی ہے، مگر جان بوجھ کر خود کو سوتا ظاہر کر رہی ہے۔ پائیدی سے سرہانے کی طرف کھسک کر وہ قتیلہ کے چہرے پر جھکا۔ اس کے لبوں نے پنڈلی سے براہ راست چہرے تک کا طویل سفر ایک لمحے میں طے کر ڈالا تھا۔ زبان نے طلائی قرط سے مزین کان کی لو کا ذائقہ چکھا۔ اس کے منہ میں شیرنی گھل گئی تھی، ساتھ اس کے دائیں ہاتھ میں ناقابل عبور بلندیوں پر کمر ڈالنے کی جسارت کی کہ مزید انتظار اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ ایک دم ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیروان پر نظر پڑتے ہی نیند کے خمار سے بوجھل آنکھوں میں پہلے حیرانی اور پھر غصہ ابھرا۔ اس کے بائیں ہاتھ نے کان کی لو کو چھو کر گیلے پن کو محسوس کیا، ساتھ ہی دائیں ہاتھ مصر پر پڑی میان سے تلوار کھینچی۔ اپنے آدمیوں کی گنتی میں کمی کرنا ملکہ قتیلہ کو پسند تو نہیں، لیکن تمہاری زندگی سے پریشانی ہو رہی ہے کیروان۔ چند الفاظ کی ادائی کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ گھوم گیا تھا۔ اس نے نہ تو کیروان سے باز پوچھ کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی معافی تلافی کا موقع دیا تھا۔ بالکل آخری لمحوں میں کیروان کو محسوس ہوا کہ اسے اسرم بن خسار کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد ساری سوچیں اسے بے انتہا اذیت پر مرتکز ہوئی، جو تیز دھار تلوار کے گردن سے پار ہو جانے پر شروع ہوتی ہیں، اور پھر ہر قسم کی سوچیں اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اس کی گردن اڑتی ہوئی خیمے کے پردے سے جا ٹکرائی اور نچلا دڑ خیمے میں بچھی چٹائیوں کو داغدار کرنے لگا تھا۔ اس کے ساکن ہونے کا انتظار کیے بغیر قتیلہ نے اسے پنڈلی سے پکڑ کر گھسیٹا اور خیمے کا پردہ ہٹا کر دور اچھال دیا۔ کیروان کی بے نور ہوتی آنکھوں میں پشیمانی اور دہشت ثبت ہو چکی تھی۔ قتیلہ نے اس کی کھوپڑی کو بھی پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینکا اور واپس مڑ کر اوندھے منہ بستر پر لیٹ گئی۔ خمار آلود آنکھیں میچتے ہی اس کی سانس بھاری ہونے لگی۔ وہ قتیلہ تھی، کسی انسان کو قتل کرنا اس کے نزدیک مچھر مارنے سے بڑھ کر نہیں تھا۔ تمہارا شوہر کیسے زخمی ہوا تھا؟ قتیلہ کے جانے کے بعد دوسرے روز دوپہر کو ایک درخت کے سائے میں یشکر کو لٹاتے ہوئے امریل پہلی بار اسے مخاطب ہوا تھا، ورنہ قتیلہ کے جانے کے بعد سے وہ مسلسل خاموش تھا۔ خلیصہ اسے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کر چکی تھی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خلیصہ کے ساتھ مل کر سارا کام کرتا، بلکہ خلیصہ سے کچھ زیادہ ہی کام کرتا تھا۔ رات کو وہ خلیصہ کے خیمے سے تھوڑے فاصلے پر آگ جلا کر لیٹ جاتا، دوپہر کو بھی اس کے ساتھ سامان وغیرہ اتروا کر دوسرے درخت کے سائے کا رخ کرتا۔ اب دوسرے دن کو پڑاؤ ڈالتے ہوئے وہ پہلی بار اسے مخاطب ہو رہا تھا۔ وہ خوشگوار حیرت سے بولی، کچھ مردوں نے غلط نیت سے میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، جو میرے شوہر سے برداشت نہ ہوا، اور وہ ان سے ٹکرا گئے۔ اس نے صریحاً جھوٹ اگلا تھا۔ امریل نے گفتگو کو طول دیا، تمہارے شوہر کے زخمی ہونے کے بعد کیا ہوا؟ وہ 5 آدمی تھے، 3 کو میرے شوہر نے زخمی ہونے سے پہلے قتل کیا اور 2 کی گردنیں زخمی ہونے کے بعد اتاری۔ اس کے بعد خود بھی بے ہوش ہو گئے اور اب تک ہوش میں نہیں آئے۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے امریل دوسرے درخت کی طرف بڑھ گیا، جو 50-60 قدم دور تھا۔ خلیصہ نے یشکر کے ساتھ ہی چادر بچھائی اور اپنے بیٹے سے اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ سردار زادی، تمام کو قتل کر دیا، تمہارے یشکر نے ساروں کو ہلاک کر دیا، بس تمہیں نہ بچا سکا۔ بادیا، اٹھو، اٹھو نا۔ یشکر زور زور سے بڑبڑایا۔ اس کا سانس پہلے سے تیز چلنے لگا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ 2-3 لمحوں بعد گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس نے بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ خلیصہ دودھ کا کٹورا اٹھا کر تھوڑا تھوڑا دودھ اس کے حلق میں ٹپکانے لگی۔ وہ 2-3 مرتبہ پہلے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ منہ سے نکال چکا تھا۔ اس کی خود کلامی سے خلیصہ کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ
بنو نوفل کے سوار ان کے تعاقب میں پہنچ گئے تھے اور پھر بھرپور مقابلے کے بعد یشکر نے تمام کو ہلاک کر دیا، لیکن خود کو زخمی ہونے سے اور اپنی بیوی کو مرنے سے نہ بچا سکا۔ بعد میں قافلے والوں نے اس کی مرہم پٹی تو کر دی، لیکن کسی اور وجہ سے اسے ساتھ نہیں لے جا سکے تھے۔ وہ 2-3 مرتبہ بہت تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے ہوش میں آیا تھا، لیکن بات چیت کیے بغیر اس پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی مسلسل بے ہوشی کی وجہ سے بہت زیادہ خون کا بہہ جانا تھا، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے خلیصہ موقع ملتے ہی اسے اونٹنی کا دودھ پلانے لگتی۔ اس وقت بھی پیالہ بھر دودھ اس کے حلق میں ٹپکا کر وہ پٹی کھول کر اس کے زخم کا جائزہ لینے لگی۔ داغنے کی وجہ سے زخم جلدی سے بھرتا جا رہا تھا۔ پیٹھ پر موجود زخم بھی اب کافی بہتر تھا۔ زخم کی پیپ اور پانی وغیرہ خشک کرنے والا مخصوص جڑی بوٹیوں کا سوف زخم پر چھڑک کر اس نے دوبارہ پٹی باندھ دی تھی۔ یشکر جہاں اس کا دشمن تھا وہی اس کا مسیحا بھی تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو یقیناً بادیہ کی تلوار اس کا کام تمام کر چکی ہوتی۔ وہ یشکر کی پٹی باندھ کر وہ مشکل فارغ ہوئی تھی کہ اسے دور ٹیلوں کی اور سے 2 افراد نمودار ہوتے نظر آئے۔ دونوں پیدل بھاگ رہے تھے۔ وہاں اکا دکا درختوں کو دیکھتے ہی ان کا رخ کسی جانب مڑ گیا تھا۔ شاید انہیں اونٹ بھی نظر آ گئے تھے۔ امریل ان کے قریب آنے سے پہلے خلیصہ نے دوسرے درخت کے نیچے لیٹے اپنے ہمسفر کو آواز دی۔ امریل نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اس نے دوڑتے ہوئے آدمیوں کی جانب اشارہ کر دیا۔ دونوں آدمیوں کا رخ خلیصہ والے درخت کی طرف تھا۔ امریل سورج سے اپنی جگہ چھوڑ کر خلیصہ کے نزدیک پہنچا۔ اس کی تیزی نے خلیصہ کو حیران کر دیا تھا۔ کیا وہ اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے اتنی صورت کا مظاہرہ کیا جاتا؟ ایک تلخ سوچ اس کے دماغ میں لہرا کر رہ گئی۔ بھاگتے ہوئے آدمی قریب پہنچ گئے تھے۔ خد و خال سے دونوں عربی نظر نہیں آتے تھے۔ ان کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ درخت کی چھاؤں میں آتے ہی دونوں گھٹنوں کے بل گرے اور پھر اوندے منہ لیٹ گئے۔ ان کے لباس جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ بال نہایت روکھے اور گندے، جیسے انہیں پانی اور تیل کی شکل دیکھے عرصہ بیت گیا ہو۔ منتشر داڑیاں، آنکھوں سے جھلکتا خوف و ہراس، جو لگتا تھا جیسے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ ان کی عمریں بھی 50 سال سے کم ہی لگ رہی تھی۔ صحرا کی ریت میں دوڑنا کتنا مشکل ہے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کا واسطہ صحرا سے پڑ چکا ہو۔ ننگے پاؤں تپتی دھوپ جلتے تندور کی مانند لگتی ہے، اور پھر تیز دھوپ سے سر بھی چولہے پر پڑی ہنڈی کی طرح کھولنے لگتا ہے۔ پانی دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت وہ دونوں بھی اس صورتحال سے دوچار تھے۔ امریل اور خلیصہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ امریل نے کندھے اچکاتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا۔ خلیصہ دوبارہ اجنبی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ گھڑی بھر بعد ان کے سانس اعتدال پذیر ہو سکا تھا۔ بڑی مشکل سے دونوں سیدھے ہو کر بیٹھے۔ دونوں کے بال کافی لمبے تھے۔ ایک نے بال مینڈیوں کی صورت میں گوندھ رکھے تھے، جبکہ دوسرے کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آسمان والے کے نام پر ہمیں پینے کا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ مینڈیوں والے نے ہمت کرتے ہوئے فصیح عربی میں کہا۔ شکل کے برعکس اس کا لہجہ بالکل عربوں کا سا تھا۔ خلیصہ نے جلدی سے تنے سے لٹکے ہوئے مشکیزے سے 2 آبخورے بھرے اور انہیں پکڑا دیے۔ دونوں ہاتھوں سے آبخورا تھام کر انہوں نے ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور مزید کی طلب میں دوبارہ خلیصہ کی طرف یتیمانہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ خلیصہ نے دونوں آبخورے دوبارہ بھر دیے تھے۔ دوسری مرتبہ بھی انہوں نے سانس لیے بغیر آبخورے خالی کر دیے تھے۔ خلیصہ کی تیسری مرتبہ آبخورے بھرنے کے ارادے سے آگے بڑھی، لیکن امریل نے اسے روک دیا تھا۔ مزید نہیں۔ وہ امریل کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہمارے پاس بھرے ہوئے 2 بڑے مشکیزے اور بھی پڑے ہیں۔ امریل بولا۔ جانتا ہوں، لیکن فی الحال انہیں مزید پانی نہ پلاؤ، تھوڑی دیر بعد پلا دینا۔ اے مہربان آدمی، ہمارے پاس یہاں رکنے کا وقت نہیں۔ تھوڑی سی خوراک اور پانی اگر مل جائے تو ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ اس مرتبہ بھی میڈیو والے نے بولنے کی ہمت کی تھی۔ امریل نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، مسئلہ پانی اور خوراک کا نہیں، تمہاری حالت کا ہے دوست۔ تم اپنی توانائی خرچ کر چکے ہو اور اب بغیر سواری کے مزید سفر کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 2-3 کوس ہی بھاگ پاؤ گے۔ اس کے بعد دردناک موت کا استقبال کرنا تمہارا مقدر ہوگا۔ مینڈیو والا مسکین لہجے میں بولا، یہ رکنے کی صورت میں موت ہی تو مقدر بنے گی، کیوں نہ کوشش کر کے مرے۔ امریل نے پوچھا، کس کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ ہم یمامہ کے ایک رئیس کے غلام ہیں اور اس سے وفاداری کرنا ہمیں مہنگا پڑ گیا۔ اس مرتبہ دوسرے نے زبان کھولی تھی۔ امریل فلسفیانہ لہجے میں بولا، وفادار لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔
مینڈیو والے کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ امریل نے دلچسپی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ مینڈیو والا تفصیل بتاتا ہوا بولا، تطالہ بنت طلیق یمامہ کی سب سے حسین و جمیل مغنیہ تھی۔ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر ہمارے رئیس جرہم بن قسامہ نے اسے اپنے حرم میں ڈال لیا۔ پیشہ ور عورت ایک ایسے رئیس پر قانع نہیں رہ سکتی تھی جس کی 10 دوسری بیویاں بھی ہوں۔ وہ خوبصورت فاحشہ رئیس کے غلاموں کو نوازنے لگی، جو اسے اچھا لگتا رئیس کی غیر موجودگی میں اسے اپنی خوابگاہ میں بلا لیتی۔ ہم دونوں بھی جوان تھے۔ اس نے ہمیں علیحدہ 2-3 مرتبہ بلا کر اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، مگر ہم رئیس کے وفادار تھے۔ اس نے ہمارے بچپن میں ہمیں خریدا اور پال پوس کر بڑا کیا، ہم کیسے خیانت کے مرتکب ہو سکتے تھے؟ اس لیے دونوں نے اپنی اپنی جگہ انکار کر دیا۔ جب تطالہ بنت طلیق کا اصرار بڑھا تو ہم نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس نے مجبور کیا تو ہم یہ بات رئیس کو بتلا دیں گے، اور یہ ہماری غلطی تھی کہ ایسی جوان ایسی عورت کو للکار بیٹھے جو بدکردار ہونے کے ساتھ اپنے شوہر کی لاڈلی بھی تھی۔ بس اس نے اگلے ہی دن اپنی قمیض کا گریبان پھاڑ کر شور مچا دیا کہ ہم دونوں نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ایسی باتوں میں عورت ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے، خاص کر اس صورت میں جب مقابل ہم جیسے پیدائشی غلام ہوں۔ جرہم بن قسامہ نے بغیر تحقیق یا استفسار کے ہمیں اپنے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے مار مار کر ہماری کھال ادھیڑ دی، لیکن ہمارے آقا کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، کیونکہ اس کے تئیں ہم نے اس کے نسب میں نقب لگانے کی کوشش کی تھی۔ گزشتہ شام اس نے اعلان کیا کہ اگلے دن سرعام ہمارا سر قلم کیا جائے گا تاکہ دوسرے غلاموں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ ہمارے رونے پیٹنے اور صفائیاں دینے کو اس نے قابل التفات نہیں جانا تھا۔ رات 1 پہر بیت گئی تھی۔ ہم دھڑکتے دلوں سے آنے والی بھیانک صبح کے منتظر تھے کہ اچانک قید خانے کا دروازہ کھلا۔ وہ تطالہ بنت طلیق تھی۔ اسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے تھے۔ وہ بغیر کسی تمہید کے بولی، محافظ خواب آور شراب کے زیر اثر سوئے پڑے ہیں اور ہم اپنی جان بچا کر جانا چاہتے تو بھاگ جائیں۔ ہماری بے گناہی کا صرف اسی کو معلوم تھا، شاید ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا۔ بہرحال کچھ بھی تھا، ہمیں بھاگنے کا موقع مل گیا تھا۔ ہم سمت کا تعین کیے بغیر بھاگ پڑے۔ اگر اس وقت ہمیں سواری وغیرہ حاصل کرنے کا خیال آ گیا ہوتا تو ہم کافی دور نکل گئے ہوتے، مگر تیزی میں درستی بھول گئے، اور یمامہ کی حدود سے نکلنے کے بعد جب یہ خیال آیا تو واپس لوٹنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ امریل نے کہا، تم نے اپنے نام نہیں بتائے۔ مینڈیو والا بولا، میرا نام صائب بن شراحیل ہے اور یہ بجرہ بن ورقہ ہے۔ امریل ہنسا، تو شائب بن شراحیل، یہ غلط فہمی تو دل سے نکال دو کہ تطالہ جیسی عورت کا ضمیر جاگ سکتا ہے۔ تمہیں بھگا کر اس نے اپنی بے گناہی پر مہر ثبت کی ہے۔ اگر پہلے رئیس کو تمہارے بے گناہ ہونے کا ذرہ بھر بھی شبہ تھا تو اب نہیں رہا۔ بجرہ بولا، ہمارے بھاگ جانے کا علم ہوتے ہی رئیس کے آدمی ہماری تلاش میں نکل پڑے ہوں گے، اور انہی کے خوف سے ہم رات سے مسلسل بھاگ رہے ہیں۔ امریل صاحب کو اسے بولا، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے غلط سمت اختیار کی ہوئی ہے۔ تم جنوب کی طرف جا رہے ہو، اس طرف تو ارم اللہ ہے، اور وہاں سوائے موت کے کیا ملے گا؟ تمہیں مشرق کا رخ کرنا چاہیے تھا، جہاں بنو عبد قیس، بنو بکر یا بنو وائل یا بنو کاظمہ جیسے بڑے قبیلے کے کسی معزز شخص کے ہاں تمہیں پناہ مل سکتی تھی، یا خلیج العربی کے راستے تم فارس بھاگ سکتے تھے۔ بجرہ بن ودقہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا، بھاگتے وقت سمتوں کا تعین ہمیں بھول گیا تھا، ہماری کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو یمامہ سے دور نکل بھاگے۔ امریل بولا، بہرحال تم نے کافی لمبا فاصلہ طے کیا ہے، لیکن رئیس کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اس لحاظ سے تو اب تک انہیں آ لینا چاہیے تھا۔ اس دوران خلیصہ خاموش رہ کر دلچسپی سے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ صاحب لجاجت سے بولا، بال دیوتا آپ دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھے، کیا آپ اس ضمن میں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ ایک دم امریل کی آنکھیں سنہری بالوں والی خلیصہ کی جانب اٹھی۔ اسی وقت خلیصہ نے بھی سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔ خلیصہ کو امریل کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت الکورے لیتی نظر آئی۔ چہرہ موڑ کر وہ نیچے دیکھنے لگی۔ ہمارا تعلق بنو تریت سے ہے اور ہماری سردارنی ملکہ قتیلہ تمہیں پناہ دے سکتی ہے، امریل نے اسے تسلی دی۔ صاحب مایوسی سے بولا، جرہم بن قسامہ کے مقابل ایک عورت کی پناہ ہمیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ امریل پر اعتماد لہجے میں بولا، اگر میں کہوں کہ ایسے رئیس کے پورے لشکر کے لیے ملکہ قتیلہ اکیلی کافی ہے، پھر
صاحب بغیر لگی لپٹے رکھے صاف گوئی سے بولا، تو میں اسے اپنی غلط فہمی سمجھوں گا۔ امریل، خلیصہ نے اضطراری انداز میں آواز دی۔ امریل نے اس کی طرف مڑا اور اسے دوسری جانب متوجہ پا کر اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ فرلانگ بھر کے فاصلے پر چند گھڑسوار نظر آئے، ان کا رخ اسی جانب تھا۔ شاید یہ جرہم بن قسامہ کے آدمی ہے، امریل نے خیال ظاہر کیا۔ صاحب بن شراحیل اور بجرہ بن ودقہ نے بھی انہیں دیکھ لیا۔ دونوں کے چہرے ایک دم زرد پڑ گئے، دونوں گڑ گڑائے۔ بول کے واسطے میں کہیں چھپا لو، امریل بے نیازی سے بولا، ڈر کیوں رہے ہو؟ ہماری تعداد برابر ہے۔ اس نے خلیصہ اور عشق کو بھی شمار کیا تھا۔ بجرہ بجھے دل سے بولا، ہمیں بھاگنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے تھی، یقیناً تطالع اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ صاحب امریل کو مخاطب ہوا، اے مہربان، تمہاری تلوار ہماری موت کو آسان کر سکتی ہے۔ بال دیوتا کا واسطہ، ان کے آنے سے پہلے ہمیں ختم کر دو، ورنہ وہ ظالم رئیس ہمیں تڑپا تڑپا کر ہلاک کرے گا۔ امریل نے جھڑکا، جب مرنا طے ہے تو کچھ کر کے کیوں نہیں مرتے؟ اسی اسنا میں گھڑسوار ان کے قریب پہنچ گئے۔ بلا شبہ وہ ان کے پاؤں کے نشانات کھوجتے ہوئے وہاں تک پہنچے تھے۔ تمہارا خیال تھا کہ رئیس جرہم بن قسامہ کی قید سے نکل بھاگنا اتنا آسان ہے؟ ایک قوی ہیکل گھڑسوار نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس نے امریل اور خلیصہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ سعید بن اناس ہم بے قصور ہیں، مالکن کو کوئی غلط فہمی ہوئی تھی۔ صاحب اور بجرہ نے گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ دو آدمی گھوڑوں سے اتر کر خرجی سے رسی نکالنے لگے تھے۔ اچانک امریل کی سنجیدہ آواز ابھری، محترم سعید بن اناس، شاید آپ جانتے نہیں، یہ ملکہ قطالہ کے خصوصی غلام امریل بن خرشہ کی پناہ میں ہے۔ قوی ہیکل سعید بن اناس امریل کی جانب متوجہ ہوا، پھر اس کی نظریں دلکش خلیصہ پر پڑی، ساتھ ہی اس کے ہونٹوں پر استہزائی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جرہم بن قسامہ کے مجرموں کو پناہ دینے والے سزا کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور اس جسارت پر تمہیں سنہری بالوں والی سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اگر زندہ بچ گئے تو یہ تمہاری ہوئی۔ امریل کی تلوار چھن کی آواز پیدا کرتی نیام سے باہر نکلی تھی۔ تم نے سانپ کی بل میں ہاتھ ڈال دیا ہے، سعید بن اناس نے زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے تلوار بے نیام کر لی تھی۔ اس کے گھوڑوں سے اترنے والے دونوں ساتھیوں نے بھی خرجی سے رسی نکال لی، پھینکتے ہوئے تلواریں پکڑ لی تھی۔ سعید اپنے ساتھیوں کو مداخلت نہ کرنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا، تم لوگ اپنا کام کرو، اس حبشی غلام کے لیے سعید اکیلا کافی ہے۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی کے کوندے کی طرح امریل نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ سعد بن اناس نے اس کا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے تلوار سامنے کرنے سے پہلے امریل کی لمبی تلوار اس کی گردن کو پار گزر چکی تھی۔ اس کی گردن اڑتے ہوئے دور جا پڑی تھی۔ امریل کے ہونٹوں سے اطمینان بھرے انداز میں نکلا، غلط فہمی ہے تمہاری۔ سعید کے دونوں ساتھی جو اس کے کہنے پر تلواریں نیام میں ڈال رہے تھے، دوبارہ تلواروں کو بے نیام کرنے لگے، لیکن اس وقت تک امریل بگولے کی طرح حرکت کرتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کی چھاتی میں اس کی زوردار لات لگی اور دوسرے کے نخرے میں تلوار گھس گئی تھی۔ گھوڑوں پر بے فکری سے بیٹھے ان کے دونوں ساتھی ہڑبڑا کر نیچے اترے۔ ایک نے ہاتھ میں لمبے دستے والا نیزہ اور دوسرے نے نیزہ دار کلہاڑا تھاما ہوا تھا۔ دونوں دھاڑتے ہوئے ایک ساتھ امریل کی طرف لپکے۔ لمبے ایزی کی انی سے پہلو بچاتے ہوئے امریل نے بایاں ہاتھ نیزے کی انی سے ڈالا اور پھر پیچھے دیکھا، ساتھ ہی اس کے دائیں ہاتھ نے کلہاڑے کے سامنے تلوار پکڑ لی تھی۔ اسی دوران اس کی لات کھایا ہوا شخص تلوار سونتے عقب کی جانب سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خلیصہ خوف و دہشت سے چلائی، امریل تمہارے پیچھے۔ امریل نے ایک دم نیزے کے دستے پر ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے مڑا اور بغیر لہجہ ضائع کیے نیچے جھک کر کلا بازی کھاتا ہوا تلوار کا وار بچا گیا۔ بس اجڑتا ہوا وار اس کے بائیں بازو پر لگا جس سے درمیانہ زخم آیا تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اس کی جانب بڑھے تھے۔ چند الٹے قدم لے کر وہ سورج سے بائیں ہاتھ موجود کلہاڑے والے کے نزدیک ہوا۔ اس کا تیزوار تلوار کی دھار سہارتے ہوئے امریل نے زوردار لات اس کے پیٹ میں رسید کی۔ وہ کولوں کے بل نیچے گرا تو کلہاڑا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کلہاڑا اٹھاتا امریل کی تلوار اس کی دائیں کوہنی کو ہاتھ سے علیحدہ کر چکی تھی۔ اذیت بھری چیخ اس کے ہونٹوں سے نکلی اور وہ مضروب بازو کو پکڑ کر دوہرا ہو گیا تھا۔ زمین پر لوٹ لگاتے ہوئے امریل کھڑا ہوا اور اس نے دوسرے ہاتھ میں کلہاڑا تھاما ہوا تھا۔ بچ جانے والے دشمنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پینترے بدلتے ہوئے سنبھل کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ اچانک امریل نے بائیں ہاتھ میں تھاما کلہاڑا دائیں ہاتھ میں منتقل کیا اور تلوار بائیں ہاتھ میں تھام لی۔
ساتھ ہی وہ پھرکی کی طرح گھوما، دوبارہ دشمنوں کی جانب رخ کرتے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں موجود کلہاڑا بجلی کی کوندے کی طرح نیزے والے کی طرف بڑھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے کلہاڑے کا پھل اس کی کھوپڑی کو تربوز کی طرح کھول چکا تھا۔ اب میدان میں ایک ہی مقابل بچ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والا خوف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ امریل سے مرعوب ہو چکا ہے، لیکن راہ فرار نہ پا کر لڑنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ امریل پینترا بدلتا ہوا اس کے قریب ہوا، دونوں کی تلواریں ٹکرائی، چھنچناہٹ کی آواز فضا میں گونجی اور وہ چھن چھن زیادہ دیر جاری نہ رہ سکی۔ مخالف کا ایک بار گھٹنوں میں خم دے کر امریل نے سر کے اوپر سے گزارا، زوردار وار کے خطا جانے پر وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے امریل کی تلوار اس کے دائیں پہلو میں سوراخ کرتی بائیں پہلو سے جا نکلی تھی۔ تلوار کو مخصوص انداز میں مروڑتے ہوئے امریل نے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچا، مخالف کی انتنے تلوار کے ساتھ ہی لپٹی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ تلوار ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے اور پھر گھٹنوں کے بل ریت پر گر گیا تھا۔ اچانک امریل کو پیٹ پیچھے تیز کراہ سنائی دی۔ وہ ایک دم اڑا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہاتھ کٹے دشمن نے درد کی پرواہ کیے بغیر نیزہ اٹھا کر امریل کی پیٹ میں گھونپنے کی کوشش کی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہو پاتا خلیصہ نے سعد بن اناس کی تلوار اٹھا کر اس کی پوچھ میں گھسیٹ دی تھی۔ امریل کا دایاں ہاتھ گھوما، ہاتھ اس کی تراثر بھی جسم سے علیحدہ ہو کر دور جا پڑا تھا۔ خلیصہ تلوار پھینک کر بھاگتی اس کے قریب پہنچی اور فوراً اپنی اوڑنی سے پٹی پھاڑ کر اس کے زخم پر لپیٹنے لگی۔ زیادہ درد تو نہیں کر رہا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ امریل نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں والہانہ چمک دیکھتے ہوئے خلیصہ نے سر جھکا لیا تھا۔ عورت کی اداؤں میں سے ایک خطرناک ادا مرد کے لیے فکر مندی ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور اس وقت اس کا پریشانی ظاہر کرنا امریل کو بہت زیادہ متاثر کر گیا تھا۔ جو ہی وہ پٹی باندھ کر پیچھے ہٹی، امریل آہستہ سے بولا، شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ جان بچانے والے تو آپ ہیں، میں نے تو بس آپ کا ہاتھ بٹایا ہے۔ امریل کے منہ سے شکریہ کے الفاظ سن کر وہ محجوب سی ہو گئی تھی۔ صاحب بن شرحیل اور بجرہ بن درقہ ہکا بکا اسی حیت میں بیٹھے تھے۔ امریل ہنستے ہوئے نے مخاطب ہوا، اب یقین آیا کہ ملکہ قتیلہ کی پناہ تمہیں اپنے رئیس کے شر سے بچا لے گی۔ صاحب عقیدت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، بال دیوتا تمہارا اقبال بلند کرے، تم نے ہمیں نئی زندگی دی ہے۔ اب اٹھ جاؤ، گھوڑوں کو اس درخت کے ساتھ باندھو، لاشوں کو دور پھینکو، اور جس کا لباس اچھا لگے وہ اتار کر پہن لو۔ آج سے تمہارا تعلق بنو تریت سے ہے، اور تمہاری جانب بڑھنے والے ہاتھ کے خلاف بنو تریت کی ساری تلواریں بے نیام ہوں گی۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔